ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قابل ہیں، بہت عالم وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن جو ہے سب سے، ایسے کہتے ہیں، اول کتاب ہے۔ اگر غلط ہے، کوئی کسی کو اعتراض ہے؟ اس کے نیچے یہ احادیث کا سٹیٹس ہے، نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ احادیث جو ہے وہ نیچے ہے اس قرآن مجید کے، اور قرآن مجید فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، فرق کر رہا ہے حق اور باطل۔ اس کے اندر احادیث میں یہ رول ہے، گولڈن رول، کہ احادیث کو کس طرح ہم سے صحیح سمجھے اور ضعیف سمجھے، اس کے بہت سارے رولز بنائے لوگوں نے، اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس رول پہ جا رہا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم احادیث کو چیک کریں گے، جو احادیث قرآن کی آیات کے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا، ایمان اس آیت پر ہوگا۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایمان اس آیت پر ہوگا۔ اس کی روشنی میں جو احادیث صحیح ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے، ایمان اس آیت پر ہوگا کہ ہاں بھئی یہ حدیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے۔ جیسے میں نے یہ کہا تو لوگوں سے میری بات ہوئی، میں نے اٹھائی ہولی بائبل، میں نے کہا اس کو یہاں رکھ دوں اوپر، کیسا لگے گا آپ کو؟ بتائیے کیوں؟ یہ آپ کہہ رہے نہیں، یہ وہ یہی کہتا ہے، وہ پہلے آئی تھی، یا آج میں لے کے جاؤں گا اس کو نیچے، وہ یہی کہتا رہا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی، اس کتاب سے پہلے یہ بائبل آئی تھی، اور اس کا کہنا یہ کہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ بائبل میں اس میں تحریف ہوئی ہے۔ تحریف کے معنی ایک لفظ کہہ دیا، وہ کیا ہے وہ تو اب بات کی بات ہے، لیکن یہ سمجھے تحریف کیا کہ وہ کہتے ہیں، اس کا مقصد سمجھاتے یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ماننی پڑیں گی، اور وہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے، جس کو نام دیے گا اسرائیلیات۔ اس کی بہت ساری باتیں بائبل کی، وہ قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ میرے بات؟ تو وہ اس کو اوپر رکھتے ہیں، اور تمام اسکالرز نے آیات کی ایکسپلینیشن میں بائبل کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن میں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کی آیات میں پہلے اس کا بائبل میں ذکر آیا ہوا ہے نا، اس میں اس کی ہے نا سی وضاحت، اس کو دیکھ لیں آپ۔ تو صاحب آج کے بعد سے ان کو دونوں کو نیچے رکھ لیں، آپ اس کو اوپر لیں، یہ بائبل بھی نیچے ہے۔ قرآن تصدیق کرے گا بائبل کے اندر اگر کوئی صحیح بات لکھی ہوئی ہے۔ قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، وہ تصدیق کرے گا کہ جو بائبل میں اگر صحیح بات کوئی لکھی ہوئی ہے، اور جو قرآن تصدیق کرے گا احادیث میں کوئی جو بات لکھی ہوئی ہے، فرقان ہے، وہ فرق کرتا ہے، تصدیق کر دے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ یہ مشکل ہے سمجھنا، یہ مشکل ہے کہ فرقان قرآن ہے، بائبل کے اندر بھی اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ قرآن بتائے گا، اور اگر اس میں صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو صحیح نہیں مانے گا، تو ہم لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ مشکل ہے سمجھنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو رکھیں اس طرح، اور اس بلیف پر، یہ یاد ہے میں اپنا بلیف بتا رہا ہوں، اس بلیف پر میرا یہ بلیف ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن فرقان جو کرائیٹیریا ہے، اس سے آپ جج کریں احادیث کو جو اس کتاب میں رکھا ہوا ہے، اس سے آپ جج کریں بائبل کو جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے اندر جو صحیح ہے، قرآن اگر صحیح کہہ دیتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، اور اگر اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ مشکل ہے یہ بھائی صاحب، مشکل ہے سمجھنا، لیکن ایسا دیکھیں ابھی نہیں ہوگا، ابھی ایسا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اپنا ایمان بتایا آپ کو۔ اصل میں کیا ہے؟ اب اصل میں سنیں کیا سمجھا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ قرآن فرقان، جو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سمپل بات ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، جو تصدیق کر رہا ہے اگر صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعیف ہے، کوئی بات ہے، تصدیق کر رہا ہے قرآن، اور یہ بائبل کو بھی تصدیق کر اگر صحیح ہے اس میں۔ لیکن اب جناب جیسے میں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا اور اس پرنسپل بنایا، تو میں نے کہا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کروں، اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ السلام کے بارے میں، عیسیٰ السلام کے بارے میں، کوئی بھی بات میں اس کو سمجھوں، اس کو سمجھنے کے بعد
اس کی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تاکہ میں اگر حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو چیک کر سکوں، یا بائبل میں کوئی بات لکھی ہے اس کو چیک کر سکوں. لیکن کہہ لیں نہیں صاحب، محمد شیخ صاحب ایسا نہیں ہے. آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس بائبل سے مطالعہ نہ کر لیں. جب تک آپ بائبل سے مطالعہ نہ کر لیں، حدیث سے مطالعہ کریں، یہ وضاحت کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اور یہ بائبل وضاحت کرے گی قرآن میں کیا لکھا ہے. کون سی چیز ماننا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیے دو باتیں ہیں ہی نہیں ہیں. پھر ریپیٹ کر دوں، پہلے یہ کہا کہ قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے. یہ واضح کرتے ہیں لوگ بات معاشرے میں دونوں باتیں، اور ہم سنتے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. واضح طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، اول کتاب ہے. اس کی بات ہم کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں احادیث کو دیکھیں گے، اس کی روشنی میں ہم بائبل کو دیکھیں گے، اس کی روشنی میں میں آگے بڑھاتا ہوں بھگوت گیتا کو دیکھیں گے، اس کی روشنی کے اندر ہم گیتا کو دیکھیں گے، اس کی روشنی ہم اویستا کو دیکھیں گے، اس کی روشنی ہم سائنسز کو دیکھیں گے. ہر چیز دنیا میں، ہر کتاب، چاہے کسی بھی ہسٹری کی ہو، جغرافی کی ہو، سائنس کی ہو، ہر چیز کا اگر فیکٹ کو لے کے آئے گا، فیکٹ، حق، ہم قرآن سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں ہر چیز کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بتائے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غلط ہے. دی ادر وے راؤنڈ نہیں ہے. یہ ٹیچر ہے، عالم ہے، اللہ الرحمن علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، وہ اللہ نے. تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ آیت میں تمام درخت اگر قلم بن جائے اور یہ سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر، تو اس کے کلمات ختم نہیں، اور اس کے اندر اتنی انفارمیشن ہے. یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے، he doesn't know what he's talking about. تو معلوم ہی نہیں بول کیا رہا ہے وہ. تو یہ یاد رکھیں، بتا دیا آج میں نے آپ کو کہ یہ ایک اصول، 2 اصول نہیں چلیں گے ایک وقت پر، کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک احادیث کی روشنی میں، یا بائبل کی روشنی میں، یا بھگوت گیتا کی روشنی میں، یا سائنس کی روشنی میں. نتھنگ ایلس. اللہ نے کہہ دیا آیات میں، ہم نے کہا آمنا صدقنا.